بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. ناظرین کرام، دل کی دنیا کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں. ہمارا اپنا جو آخری حلقہ تھا اس میں ہم نے بیمار دل کی خصوصیات میں سے بہت ساری باتیں سنی، اور آخری بات جس پر ہماری گفتگو جاری تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ بیمار دل کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دل نیکیوں میں پیچھے رہ جاتا ہے اور نیکی کرنے والوں پر جو ہے طعنے کستا ہے، ایک قسم کی حسرت کا اظہار کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا یہ طرز عمل بتلایا جو دل کے بیمار تھے، اور انہی کے ایک واقعے کے تذکرے پر ہم نے اپنے حلقے کو روکا تھا. وہ واقعہ جنگ تبوک کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی اور بڑی پریشانی کے زمانے میں جنگ تبوک درپیش تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ استطاعت کے مطابق سب صدقہ کرو. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آدھے گھر کو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اپنا آدھا مال اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا. منافق جو تھے وہ تو کچھ دے نہیں رہے تھے، لیکن ہوا یوں کہ مسلمانوں میں سے ایک ایسے مسلمان جن کے پاس اپنا کچھ مال نہیں تھا، دین کے لیے کچھ مال دینا چاہتے تھے، محنت کیا. صبح سے شام تک کی محنت کے بعد ایک مٹھی دو مٹھی جو کھجور آئی، وہ کھجور لائے اور لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ کھجوریں آئیں تو منافقوں نے جو خود کچھ دے نہیں رہے تھے، اس دینے والے مسلمان پہ طعنہ کسنا شروع کیا. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ایک مٹھی کھجور کی کمی رہ گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے بڑے مال کی ضرورت ہے، ان دو مٹھیوں سے کیا ہونے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کا تذکرہ فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور ان کھجوروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال کا ڈھیر تھا اس کے سب سے اوپر رکھا، اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتار کر منافقوں کے اس مزاج کی طرف توجہ دلائی. کہا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم. کہا ایسے مومن جن پر واجب نہیں ہے، مال ہوتا تو خرچ کرنا واجب ہوتا، لیکن وہ بیچارے اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہتے ہیں، تو ایسا صدقہ کرنے والے جو اپنی محنت برابر صرف مال پاتے ہیں، ایسے مال کو بھی اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتے ہیں، ایسے دینے والوں پر یہ طعنے کستے ہیں. یہ مزاج منافقوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا. ناظرین کرام، ہم یہ بات آپ کے سامنے کر رہے تھے کہ نیکیوں میں پیچھے رہ جانا اور اس کے بعد نیکیوں میں یا نیکیاں کرنے والوں میں، یعنی نیک لوگوں کی ہوئی نیکی میں یا نیک لوگوں میں کیڑے نکالنا، یہ جو مزاج ہے یہ بیمار دل کی علامت ہے. آدمی کے بیمار ہونے کی علامت ہے کہ آدمی خود کچھ نہ کرے لیکن کرنے والے کے کام میں خامخواہ کے نقص تلاش کرے. یہ دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے، اور ہمارے اور آپ کے دل اگر صحت مند دل بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بیماری سے ہم اور آپ پاک ہوں. ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل بیمار کی اور کئی خصوصیات بیان کی.
ان میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اکثر یہ دل جو زبان سے ظاہر کرتا ہے، زبان سے جو بات ظاہر ہوتی ہے، دل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ہی تذکرہ کیا۔ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے بیان فرمایا کہ جب ان سے کہا گیا تعالو آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، قالوا تو جواب میں کیا کہتے ہیں لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہتے ہیں اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ واقعی لڑائی ہونے والی ہے تو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں تو پتہ تھا کہ لڑائی کچھ ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، آیت کریمہ نے دل بیمار کی ایک اور علامت ہمارے سامنے رکھی، اور وہ علامت یہ ہے کہ اکثر ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہمارے دل میں نہ رہے، ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہمارے دل میں نہ رہے۔ ہم بظاہر یہ دکھائیں کہ خدمت کا بہت جذبہ ہے، لیکن دل کے اندر ہمارے خدمت کا جذبہ نہ ہو۔ ہم یہ ظاہر کریں کہ ہمارے اندر بھی دین کے کام کرنے یا دین کی تبلیغ کرنے کا بہت جذبہ ہے، لیکن حقیقت میں اس کی خاطر قربانیاں دینے کا جذبہ نہ ہو، تو پھر یہ علامت ہے دل بیمار ہونے کی۔ اس دل کے دل بیمار ہونے کی علامت ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے ہم بیمار دل کی ایک اور علامت پہچان پائے، اور ایک اور علامت کو ہم جان پائے کہ یہ دل اکثر زبان سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، جو زبان کہتی ہے دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا، دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان میں کچھ ہوتا ہے۔ یہ اس کی ایک اور مثال ہے، یہ دل بیمار کی ایک اور شناخت ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل بیمار کی ایک اور علامت بھی بیان فرمائی ہے۔ وہ علامت یہ ہے کہ اکثر جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے برحق ہونے یا ان کے حقیقت ہونے یا ان کے پورا ہونے سے متعلق یہ شک و شبے میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنگ کا مسئلہ بیان کیا کہ میدان میں جنگ میں جب نکلتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے، منافقین آتے ہیں اور آ کر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں، اور اجازت لے کر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے نکل آتے ہیں۔ ایسا مومن نہیں کرتے۔ مومن آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ وہ کوئی جھوٹ موٹ کا عذر بیان کر کے آپ سے اجازت لے کر کھسک نہیں جاتے چپکے سے، وہ آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر لڑتے ہیں، میدان جنگ میں قدم جماتے ہیں، اور دشمن کا سامنا ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کرتے ہیں۔ لیکن منافقوں کا معاملہ کیا ہے؟ جو ایمان ان مومنوں کو ایسا کرنے پہ ابھارتا ہے، وہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں، ان کے دلوں کے اندر شک و شبہ ہے۔ ان کو جو ایک طرح سے یقین نہیں کہ کیا واقعی مسلمانوں کو اللہ فتح دلا دیں گے، کیا واقعی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی، ان کے دلوں میں ایک قسم کا شک اور شبہ رہتا ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے آ کر وہی لوگ اجازت لیتے ہیں جو حقیقت میں اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے یا آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں کے اندر شک اور شبہ پایا جاتا ہے۔ شبہ کی کیفیت سے دو چار یہ دل ہیں جس کی وجہ سے فہم فی ریبہم یترددون، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے اسی شک کی کیفیت میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں آپ کو اطمینان نظر نہیں آئے گا، ایک یقین کی کیفیت نظر نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری حقیقتیں بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اچھے کاموں پہ بہت سے وعدے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت فرد بھی اس امت کے سامنے بڑے بڑے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں۔ شرط یہ رکھی ہے کہ تم اس کے پابند ہو جاؤ، اس دین کے پابند ہو جاؤ، سب کچھ تمہیں ملے گا، دین بھی، دنیا بھی، آخرت بھی، سب کچھ ملے گی۔ یہ وعدے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ نے بے شمار وعدے ہم سے کیے ہیں۔ جنت کا وعدہ، زمین کے اندر سربلندی کا وعدہ، زمین کے اندر عزت کا اور زمین کے اندر خلافت کا
اور کئی قسم کے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جن کو ان وعدوں پہ پورا پورا یقین ہے؟ یہی وہ سوال ہے، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ۔ تو بیمار دل کی ایک پہچان یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اکثر یہ دل شک اور شبہ کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ ایک جازم یقین، ایک پختہ یقین، ایک کامل یقین کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت سے یہ دل محروم ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیمار دل کی ایک اور علامت یہ بھی بیان کی ہے کہ اکثر یہ دل اپنی غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطیاں کرنے کے بعد وہ چاہتے ہیں ان کی غلطیاں چھپی رہیں، لیکن ڈر کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ کہیں ان کی حقیقت کھل کر سامنے نہ آ جائے۔ ایک جو مومن ہوتا ہے، وہ مومن اس یقین کے ساتھ جیتا ہے کہ میں اچھا ہوں تو اچھا ہوں، میں اگر برا ہوں، میرے اندر اگر کوئی کوتاہی ہے تو واقعی کوتاہی ہے۔ لیکن ایک جو منافق ہوتا ہے یا جو بیمار دل والا ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں برا بھی ہوں تو اچھا نظر آؤں، اور اچھا اگر نظر آؤں تو لوگوں کے سامنے میری حقیقت کھل کر نہ آنے پائے۔ یہ کیسے ہے؟ ہم ایک بریک کے بعد اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ بیمار دل کی ایک اور علامت سن رہے تھے، اور وہ علامت یہ تھی کہ یہ دل غلطیاں کرتے ہیں، ان کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوتاہیاں زمانے کے سامنے ظاہر نہ ہوں، آپ بیتی جگ بیتی نہ بننے پائے، جو بات ان کے اپنے اندر ہے وہ ان کے اندر رہے، اور بظاہر ان کو لوگ سب ٹھیک ٹھاک سمجھیں، اچھا سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت اتر جائے جو ان کے دلوں کی کیفیت کو بیان کر دے، اس بات سے ڈرتے ہیں۔ ایمان دل سے نہیں لاتے ہیں، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں اندر سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری یہ کیفیت زمانے کے سامنے کھل کر نہ آ جائے، قرآن مجید کی آیت آئے اور ہماری حقیقت جو ہے کھل نہ جائے، اس سے یہ ڈرتے رہا کرتے ہیں۔ اہل علم نے اس آیت کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ دل جب بیمار ہوتا ہے تو بیمار دل کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اپنی کمی کو وہ جانتا ہے، لیکن اس کو تسلیم کرنا نہیں چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی یہ بیماری دنیا کے سامنے آئے، اس لیے کہ وہ دنیا کے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں تم جیسا صحیح سالم انسان ہوں، میرے اندر یہ بیماری نہیں ہے۔ بیماری رکھتے ہوئے بیماری چھپا لینے کی کوشش کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن بیماری رکھتے ہوئے اپنے آپ کو صحت مند ظاہر کرنا، اپنے آپ کو بہت نیک ظاہر کرنا، بیمار رہتے ہوئے بھی، گنہگار رکھتے ہوئے بھی اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹنا، اور ساتھ میں یہ امید رکھنا کہ میری یہ خرابی چھپی رہے گی، اور یہ ڈر رکھنا کہ کہیں یہ کھل کر نہ آ جائے، یہ دل کے بیمار ہونے کی ایک اور علامت ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار دل کی ایک اور علامت بیان فرمائی ہے۔ وہ علامت یہ ہے کہ یہ دل سخت ہوتے ہیں۔ کس کے حق میں سخت ہوتے ہیں؟ یہ دل بندوں کے حق میں سخت ہوتے ہیں۔ بیمار دل کی علامت یہ ہے کہ یہ دل بندوں کے حق میں سخت ہو جائے۔ ہم نے مردہ دل کا جب ہم نے تذکرہ کیا تھا تو اس وقت ہم نے سنا تھا کہ وہ دل سخت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایات قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہوتے ہیں، تو وہ مردہ دل ہے۔ لیکن دلوں کی ایک سختی ایسی بھی ہے جس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے یا اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے باب میں۔ اگر اس باب میں انسان کے دل کے اندر سختی آ جائے، سنگ دلی آ جائے، تو یہ دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم ہو گئے۔ اگر آپ بد زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ سب کے سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، آپ کے پاس کوئی باقی نہیں رہتا۔ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ دلوں کی سختی بندوں کے حق میں، اپنے دلوں کو بندوں کے حق میں سخت کر لینا، بندوں سے متعلق ہمدردی اپنے دل میں نہ رکھنا، یہ دل کے بیمار ہونے کی یہ واضح علامت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ قُلُوبُهُمْ عَلَى أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے لوگ بھی داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں جیسے ہوں گے. جنت میں کچھ لوگ ایسے بھی داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں جیسے ہوں گے. شارحین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کئی باتیں لکھی. ان میں سے ایک بات یہ بھی لکھی، کہا کہ پرندوں جیسے دلوں کا مطلب یہ کہ پرندہ سب سے زیادہ بدکنے والا جانور ہے، پریشان ہونے والا جانور ہے. ان کے دل اتنے نرم ہوتے ہیں کہ وہ بندوں کی پریشانیوں کو لے کر خود پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ایک خاص قسم کے لوگ ہوں گے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی بندے کے دل میں ایسی سختی آ جائے کہ وہ لوگوں کی ہمدردی اپنے اندر نہ پاتا ہو تو یہ دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے. ابن صالح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا، رأیت الخیر کلہ فی رقۃ القلب والرحمہ. کہتے ہیں میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ خیر سب کا سب اگر ہے تو بس ان دو چیزوں میں ہے کہ دل نرم ہو اور بندوں پہ رحم کرنے کا جذبہ انسان کے اندر آ جائے. وَرَأَيْتُ الشَّرَّ كُلَّهُ فِي الْفَظَاظَةِ وَغِلَظِ الْقَلْبِ. اور میں نے شر پورا کا پورا دیکھا تو ان دو چیزوں کے اندر دیکھا کہ آدمی بد زبان ہو جائے، اس کا دل سخت ہو جائے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس انعام کا تذکرہ فرمایا وہ انعام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو بندوں کے حق میں نرم کر دیا. بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمدرد بنا دیا. آپ کا دل ایسا سخت نہیں ہے کہ آپ بندوں کا درد محسوس نہ کر پائیں، انسانوں کا درد محسوس نہ کر پائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام خاص جو اللہ کے نبی پہ تھا، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا. معلوم یہ ہوا بیمار دل کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دل دنیا کے لیے نہ تڑپے، یہ دل دنیا کے لیے پریشان نہ ہو، دنیا والوں کے لیے پریشان نہ ہو، یہ دل دنیا کے درد کو محسوس نہ کرے. یہ اس دل کے بیمار ہونے کی ایک اور علامت ہے. ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیمار دل کی کچھ اور صفات بیان کی. ان میں سے ایک اہم صفت یہ بھی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ دل حق بات کی طرف سے اپنے آپ کو پھیرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر اسے پھیر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان بیمار دل منافقوں کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جب کبھی کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے اور پھر وہ پلٹ جاتے ہیں، پھر وہ واپس لوٹ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی پھیر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ کبھی ایسی کیفیت محسوس کریں یا یہ کیفیت آپ کو دکھائی دیتی ہو کہ حق بات آتی ہے لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آپ کو نہیں ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں آپ کے دل کو لگی بیماری آپ کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے. بیمار دل آپ کا ہے، آپ کا دل بیمار ہے اور آپ کے اندر کی یہ بیماری کے حق بات سننے کے بعد اطاعت کے جذبے سے جھکنے کے بجائے آپ اس کی طرف سے ہٹتے جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو آپ کی طرف سے ہٹا دیں گے، آپ کی طرف سے اس کو پھیر دیں گے. یہ دل کے بیمار ہونے کی ایک اور علامت ہے. ناظرین اکرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیمار دل کی ایک اور بیماری کا تذکرہ کیا. اس دل کے بیمار ہونے کی ایک اور علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. وہ نشانی یہ ہے، وہ علامت یہ ہے کہ جب انسان کا دل بیمار ہوتا ہے تو نصیحت کی باتیں سن کر نصیحت لینے کے بجائے گمراہی کی طرف آگے بڑھنے لگے. ایک قسم کی ہٹ دھرمی کا معاملہ کہیے. یہ پوری طرح ہٹ دھرمی نہیں اس لیے کہ ہٹ دھرمی سے آدمی دل مردہ بنا لے اپنے دل کو، لیکن ایک ایسا معاملہ ہے جو ہٹ دھرمی کی طرف بڑھنے والا مزاج ہے. آدمی کے سامنے دین کی کوئی بھی بات آتی ہو اس کو سن کر اگر اس کا ایمان بڑھتا ہو تو یہ اس کے صحت مند دل والا ہونے کی علامت ہے، یعنی اس کا دل صحت مند ہے، یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی ہے. لیکن اگر آدمی دین کی کوئی بھی بات سنے اور سننے کے بعد اس کی ایمان میں اضافے کے بجائے جو اس کے اپنے اندر بیماری ہے، جو اس کے اندر خلل ہے، اس خلل کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہو تو یہ اس دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہا ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ سبحان اللہ، یہ کیفیت اکثر و بیشتر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے بسا اوقات ان بھائیوں کے اندر جو بھائی اکثر غلطیاں کرتے رہتے ہیں، دل کے اندر کئی ایک بیماریوں کے شکار ہیں، لیکن جب نصیحت کی بات، واعظ کی بات، سمجھنے سمجھانے کی بات ان کے سامنے آتی ہے تو اس کو قبول کرنے یا اس کو اپنانے سے زیادہ یہ بات ان کو اپنی گمراہی یا اپنی غلطی میں اور زیادہ شدت اختیار کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو ابتدائی مرحلے میں یہ دل کے دلے بیمار ہونے کی علامت ہے، اور اللہ اگر توفیق نہ دے، اللہ اگر حفاظت نہ کرے، تب پھر یہ منزل تک اگر پہنچ جائے تو یہ دل کے دلے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، بیمار دل کی یہ کچھ خصوصیات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے ساتھ ہی بیمار دل کی خصوصیات کے تذکرے کو ہم ختم کرتے ہیں، ہم لوٹتے ہیں اپنے بنیادی موضوع کی طرف۔ ہم نے اپنی گفتگو شروع کی تھی دل کی دنیا سے۔ دل کی دنیا کا جب ہم نے تذکرہ شروع کیا تو سب سے پہلے ہم نے دل کی دنیا کو آباد کرنے کی اہمیت قرآن و سنت کے اندر کیا ہے اس کا ہم نے تذکرہ سنا۔ دوسرے مرحلے میں ہم لوگوں نے دل کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھا، اور تیسرے مرحلے میں ہم لوگوں نے دل کی قسمیں اور دل کی خصوصیات کو سنا کہ دل تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک دل صحت مند دل، دوسرا دل مردہ دل، اور تیسرا دل بیمار دل۔ ان میں سے ہر ایک کی شناخت ہے، ہر ایک کی خصوصیات ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ اگر ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دل ویسا ہی ہے جیسی علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ صحت مند دل ہو، اللہ تعالیٰ سے مزید توفیق طلب کیجیے۔ مردہ دل ہو، زندگی جب تک باقی ہے دوبارہ زندہ ہونے کا ایک موقع ہے، اپنے دل کے اعتبار سے اس کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے دامن پھیلائیے، گڑ گڑائیے، مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور اگر آخری مرحلے میں کم از کم دونوں نہ ہوں تو یہ تو ہوگا کہ دل بیمار ہے، مختلف قسم کی بیماریوں سے دوچار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے، طلب کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی بیماری سے ہماری حفاظت کرے، اور ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریاں دور فرمائے اور ہمارے دلوں کو شفا عطا فرمائے۔ جس انسان کو یہ توفیق نصیب ہو گئی کہ وہ اپنے دل مردہ کو اللہ کی توفیق سے دل زندہ بنانے کی طرف لے جاتا ہو تو اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی انسان نہیں۔ ناظرین کرام، ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں روکتے ہیں، دل کی دنیا کے ایک نئے حصے کو ہم لوگ اپنے اگلے حلقے سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔